اسی طرح کی قرآن کی صرف ظواہر پر عمل کر کے، قواعد تفسیر کو چھوڑ کے، تفسیر و تعویل کے فرق کو چھوڑ کے، استدلالی معاملات قرآنی کو چھوڑ کر، نہ عبارت النص کا پتہ، نہ دلالت النص کا، نہ اشارت النص کا، نہ اقتضاء النص کا پتہ، نہ اصول تفسیر کا پتہ، بس جو دل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم تمام مبنین کو عالی مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سینسٹیو قسم کا ٹاپک، جس پہ حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب نے کچھ اپنے بیانات وغیرہ دیے ہیں۔ میں لٹرلی بہت زیادہ اس چیز کو بغور دیکھ رہا تھا کہ کس طرح یہ بندہ قرآن کی آیات میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ غلط مفہوم کا دخول کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے جب سے یہ بابی پاکستان آیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ تفصیلاً اس بندے کی تردید پہلے بھی کی ہے اور اب بھی جاری ہے۔ اب ایک بہت ہی مشہور زمانہ مسئلہ کہ قرآن میں اہل ذکر کون ہے، جیسا کہ ٹائٹل آپ نے دیکھا، اس پر کسی آئی تھنک انجینئر نے آ کے ان سے سوال کیا تھا۔ وہ انجینئر مرزا نہیں، وہ کوئی عام سا انجینئر تھا، منگول جی علمی صاحب نہیں تھے انفارچونیٹلی۔ تو اس نے آ کے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، تو ذاکر نائک المعروف ذاکر نالائق صاحب نے اس کا کیا بھونڈا قسم کا اور بالکل لا علمی پر مبنی جواب دیا، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم انہی کے گھر کی تفاسیر دکھائیں گے تو انہیں خود بخود نانی یاد آ جائے گی کہ آیا یہ چیز واقعاً قابل قبول تھی بھی یا نہیں، اور انہوں نے جو غلط مفہوم باقاعدہ انٹرپریٹ کیا قرآن کی اس آیا مبارکہ کے لحاظ سے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف، کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، دو کامنٹری، اٹ از کالڈ اٹ سیلف۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث، اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، بعد میں آئیں گا۔ دو بنیاد اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے۔ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا، ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھا ہے، میں بولا ہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ باورچی سے پوچھو، بتائیں گے کھانا بن گیا ہے۔ تو قرآن ٹیلی گرافنگ بک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھ لی ہے۔ ایک تو حضرت کی قرات بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے، مجہول قرات پہ پڑھتے ہیں، قرآن کی مت ماری ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ دوسری بات، اہل ذکر سے مراد جی ایکسپرٹ کے پاس جاؤ۔ اچھا جی، ایکسپرٹ آپشن یہاں پہ لا کے رکھ دیے، یہ قرآن نہیں ہے، آن لائن ٹریڈنگ کروا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح کی قرآن کی صرف ظواہر پر عمل کر کے، قواعد تفسیر کو چھوڑ کے، تفسیر و تعویل کے فرق کو چھوڑ کے، استدلالی معاملات قرآنی کو چھوڑ کر، نہ عبارت النص کا پتہ، نہ دلالت النص کا، نہ اشارت النص کا، نہ اقتضاء النص کا پتہ، نہ اصول تفسیر کا پتہ، بس جو دل کیا، بعض اوقات ظواہر قرآن پر چل کے لغوی مفہوم لے کر ترجمہ کر کے بیڑا غرق کر دیا قرآن کا۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ جبکہ جو تھوڑا سا بھی علوم قرآن و علوم تفسیر سے واقف ہے، وہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن میں ہر جگہ لغوی مفہوم نہیں آتا، بہت سی جگہ شرعی، بہت سی جگہ اصطلاحی مفہوم مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہر جگہ لغوی مفہوم لیا جائے تو اس طرح تو توحید کی گستاخی لازم آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر، یہ الگ میٹر ہے ہمارا، اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ایک لیکچر آئے گا کہ شیعہ سنی اصول تفسیر پر جو کتابیں لکھیں گی اور ان میں جو محدثین اور مفسرین حضرات نے جو اصول تفسیر بیان کی ہیں وہ کیا تھے۔ اب رہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات، تو مجھے حیرت ہے خدا کی قسم کہ اس بیچارے لڑکے کے ساتھ انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ اسے کیا ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے کھانا پکانا وغیرہ سیکھنا ہو دین یو ہیو ٹو گو ٹو اے کوک، کیونکہ ایکسپرٹ تو وہی ہے۔ اچھا، تو گھر میں جو خواتین کھانا بناتی ہیں وہ کون سے کوک سے ٹیوشنیں لے کے آتی ہیں؟ وہ تو اپنی ماؤں سے سیکھتی ہیں، وہ کیوں نہیں جاتی پھر ان کے پاس؟ تو کیا وہ اس آیت کی نفی میں کام کر رہی ہیں؟ اور ذاکر نالائق صاحب آپ کے اس فلسفے پہ چلیں، پھر تو دنیا میں کتنے ہی اہل ذکر ہوں گے۔ پنچر والے کو اہل ذکر کہو گے آپ؟ کیونکہ ٹائر اگر آپ کا پنکچر ہو جائے تو پھر پنکچر والا تو بھائی کام کر سکتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں نا پنکچر لگا سکتا اس پہ، تو اس کو اہل ذکر کہو گے پھر آپ؟ ہیں، گاڑی کی اسٹیپنیوں کو بھی اہل ذکر کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس فلسفے پہ چلیں تو اس طرح تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اہل سے مراد اگر صرف کسی کام میں مہارت رکھنے والے کو دیکھ لیا جائے، اس طرح تو بھائی آپ پورا نظام ہی بگاڑ دیں گے۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ دیگوں والے کو اہل ذکر کہنا، باورچیوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی اسلامی تعلیمات ہے ذاکر نالائق صاحب جسے آپ پیش کر کے یہاں پہ عوام کو چونا لگا رہے ہیں؟ خیر، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ الغرض سامعین گرامی قدر، ہم اب ذرا جو آیا شریفہ ہے سورہ نحل کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اس آیت شریفہ کے لحاظ سے سامعین سب سے پہلے تو جو شیعہ نقطہ نظر ہے ہم وہ پیش کریں گے، اس کے بعد ان کے گھر کی ذرا عبارات پیش کی جائیں گی۔ یہ اصول شریف کافی میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 152 پر پہلے تو بات ہے چیپٹر نمبر 77 ہے ہی یہ اہل ذکر سے مراد ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور اس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذکر انا والائمۃ اہل الذکر، ذکر سے مراد اہل ذکر، فصل و اہل ذکر، اس اہل ذکر میں ذکر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ہوں، اور میرے بعد آنے والے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین میرے جانشین وہ ہیں اہل ذکر۔ سامعین یہ ہے وہ تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الحمدللہ اہل ذکر کی۔ اب انہوں نے سب سے پہلے تو خود اپنی ویڈیو میں یہ بات قبول کی، اس بات کا اعتراف کیا کہ جی قرآن کی جو بیسٹ کمنٹری ہے یعنی کہ تفسیر وہ یا قرآن خود کرتا ہے، نو ڈاؤٹ کرتا ہے، اللہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے موافقت ہو، ورنہ وہ آیات میں خلط مبس ہو جائے گا۔ اور دوسری بات قرآن میں ہاں تطبیق کا اور معاملہ ہوتا ہے، تفسیر کا اور معاملہ ہوتا ہے، تعویل کا اور معاملہ ہوتا ہے، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بالکل کریکٹ۔ اب میں یہاں پہ ذاکر نالائق صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو باورچی کی مثال دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تفسیر میں اس مثال کو استغفر اللہ قائم رکھا تھا؟ کیا آقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بالکل اوبڑ کھابڑ قسم کی مثالیں نعوذ باللہ من ذالک دی تھیں؟ کہیں بھی سایہ مبارکہ کی تفسیر میں، کسی شیعہ تفسیر میں، کسی اہل سنت اپنی کسی وہابی تفسیر سے بہا دے ہو، آپ کی بھی کسی وہابی تفسیر میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ اور اگر بالکل ایکسپرٹ آپشن لینا ہو تو پھر ایکسپرٹ کون ہے یہ وہ میں ایک ایک چیز کو یہاں واضح کروں گا۔ سب سے پہلا مغالطہ جو سامعین گرامی قدر اس بندے کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، وہ ہم نے بھی الکافی سے دکھایا کہ ذکر سے مراد آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلے وہ شیعہ کتاب تھی، میں ان کی کتاب سے بھی دکھاؤں گا کہ ذکر اور قرآن میں فرق ہے۔ وہابی مسلک کے بہت بڑے عالم جناب عبد الرحمن کیلانی صاحب، ان کی یہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، تفسیر تیسیر القرآن، ٹھیک ہے جی، اس میں عبد الرحمن کیلانی صاحب جو وہابیوں کے مفسر ہیں، صفحہ نمبر 523 پر سورہ نحل کی اسی آیت مبارکہ کے لحاظ سے لکھتے ہیں اہل ذکر کون ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ نہیں بلکہ ذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ذاکر نالائق صاحب آپ کے گھر کا مفسر لکھ رہا ہے، اور اس سے پہلے آیت میں بھی اہل کتاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ اہل ذکر کا استعمال فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر اور کتاب یا قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ الحمدللہ ذکر اور قرآن الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ آپ کے گھر کے وہابی مفسر عبد الرحمن کیلانی نے تفسیر لکھی ہے الحمدللہ اس آیت کی، یہ بالکل واضح اور صریح الفاظ کے ساتھ ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت باتیں تو بڑی بڑی آپ چیپتے ہیں عوام کے سامنے جا کے، کبھی اپنے مفسرین کو پڑھ لیا ہوتا؟ بھئی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ 1.5 2 3 گھنٹے کے لیکچر تو مرزا انجینئر جیسا جاہل بھی ریکارڈ کروا رہا ہے، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلائل مستحکم ہونے چاہیے، دلیل تگڑی ہونی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے کوئی چیز بھی آئے، انہوں کو پلے بھی پڑے۔ اور اگر کوئی اندھی تقلید میں لگا ہوا ہے آپ کی تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے کہتے ہیں تقلید حرام ہے، اور ذاکر نالائق صاحب کی قرآن کی آیت کے بعد حضرت کی تفسیر بالرائے اور حضرت کے فتاویٰ پہ چل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس طرح کے نانسنس قسم کی ایگزامپلس کی آپ ایکسپرٹ کے پاس ہیں، کوک ایکسپرٹ ہے، وہ آپ کو کھانا بنانا سکھا کر شاد باش، بہت اچھے، اللہ اکبر۔ چلیں سامعین، بفرض حال مان لیا ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا چاہیے۔ اس آیت سے ذاکر نالائق صاحب کا جو ایک یہ پھٹا پرانا سا مفہوم ہے، اسی پہ غور کر لیتے ہیں۔ ایکسپرٹ یہاں اہل ذکر سے مراد ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اہل سنت میں اور وہابی مسلک میں قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا پوری امت میں حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہے ابن عباس، اور اس عبارت کو آگے باقاعدہ میں سپورٹ کرتے ہوئے ایک اور عبارت پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ امام ابی الخیر شمس الدین محمد بن محمد جزری الشافعی المتوفی 833 ہجری، ان کی کتاب شرح اسن المطالب، مولا علی کے مناقب پر یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ شرح کے ساتھ ہے۔ ان کی کتاب یہ اسن المطالب ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ یہ صفحہ نمبر 347 پر واضح یہاں باب موجود ہے، سب سے بڑا مفسر سیدنا علی صلوات اللہ علیہ کا شاگرد ابن عباس، چاہے اس امت کے سب سے بڑے مفسر تھے لیکن شاگرد حیدر کرار کے تھے۔ جہاں بھاگو گے تمہیں وہاں میرا مولا علی نظر آئے گا الحمدللہ، اور تمہارے گھر کی کتابوں میں۔ سامعین محتشم،
اب اس پہ اگر یہ اس سے پہلے کوئی ڈرامہ کرے نہیں وہ شافعی المسلک امام تھے اس لیے انہوں نے ایسے لکھ دیا یہ ہے وہ ہے، تو بھائی ابن حجر اسقلانی بھی شافعی ہے، اس کی پھر نخبۃ الفکر، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب اور فتح الباری نہ اس کے بعد ریکمنڈ کرنا کسی کو. چل ٹھنڈا ہو. اب احناف کی بھی رائے لے لیتے ہیں یہاں پہ کہ حنفی علماء میں سے کسی نے لکھا، ویسے تو دکھانے کو بہت ساری عبارات اور کتابیں موجود ہیں، فی الحال ایک پر اتفاق کر رہے ہیں. یہ سلمان بن ابراہیم حنفی کی جناب المودہ میرے پاس موجود ہے اس وقت، اس میں صفحہ نمبر 192 پہ وہی آیت اہل ذکر والی، یہاں پہ پہلی ہی جو عبارت ہے، سعد بن جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اہل ذکر ہم لوگ ہیں، اہل ذکر ہم لوگ ہیں، الحمدللہ اہل البیت ہیں اہل ذکر، جیسا کہ مولا علی کی حدیث مبارکہ واضح آپ کے سامنے موجود ہے. آج حوالے یہ تفسیر سالبی، کوئی شک نہیں اس میں سامعین. اور کتنا اچھا انٹریکشن بھی باقاعدہ بنتا ہے، اہل البیت اہل الذکر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. پھر سامعین آگے چلتے ہیں. دو کٹر قسم کے ناصبی مفسرین، ان کی ذرا عبارات آپ کو دکھا دیں، بالخصوص جس کے حوالے دیوبندی اور بریلوی حضرات بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور وہابی بھی اکثر اوقات دے ہی دیتے ہیں. یہ علامہ آلوسی بغدادی، اس کی یہ تفسیر روح المعانی میرے پاس موجود ہے، یہ جلد نمبر اس کی 14 ہے، 13-14 کمپیریٹیو ہے لیکن 14th والیوم سے پڑھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 520 پر یہاں پہ ان ابی جعفر صلوات اللہ علیہ، سرکار باقر صلوات اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے، انہو قال نحن اہل الذکر، سرکار نے بھی فرمایا ہم ہیں اہل ذکر، الحمدللہ. سامعین لاسٹ بٹ ناٹ the لیسٹ، الحمدللہ ہماری جو آخری دلیل ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر ایسی تگڑی دلیل ہوا کرتی ہے جس پہ پھر ماشاءاللہ سے کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا اور جر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ماشاءاللہ سے. وہابی مسلک کی من پسند تفسیر جو ان کے دنیا کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 3، حضرت وہابیو، صفحہ نمبر 181، سورہ نحل کی تفسیر اسی آیہ شریفہ کے باب میں. اسی طرح ابو جعفر باقر صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں، اللہ اکبر، واضح عبارت ہے میرے مولا محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی. سامعین محتشم، تو یہ بھی بات یہاں پہ واضح ہوگی الحمدللہ. اس سے بڑھ کر اور ہم آپ کو کیا دکھائیں. اب ابن کثیر جس کی تفسیر آپ نے بھی کئی دفعہ ریکمنڈ کی ہے اپنے لیکچرز کے اندر، اب مولوی ذاکر نالائق صاحب کا ابن کثیر کو بھی نہیں پڑھا تھا، اور بھائی یہاں پہ آ کے بات کرنے سے پہلے کم از کم میں کہتا ہوں تفسیر ابن کثیر ہی پڑھ دی ہوتی تو اتنے بڑے رولے رپے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ اتنی بونکی قسم کی جو آپ نے اگزامپلس دی ہیں کہ وہ استغفر اللہ، وہ کوک کو باورچی کو اہل ذکر بنا دیا، یہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تھوڑا سا غیرت کا عنصر اپنے اندر پیدا کریں. مولوی ذاکر نالائق صاحب کیوں غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں قرآن کی؟ تھوڑا سا انسان کو غیرت مندی کا ثبوت دینا چاہیے. خدا را انسان بنے، قرآن کا مذاق نہ بنوائے دنیا کے سامنے. ہاں، وہ گوروں نے آپ کی لیکچرز پکڑ کے ہمیں تانے مارنے کے، یہ دیکھو جی تم تو کہتے تھے کہ اسلام میں ہمیشہ سب سے زیادہ اہل شخصیت کو ہی مناسب دیے جاتے ہیں، یہ تو باورچیوں کو پکڑ کے اہل ذکر بنا رہا ہے. تو خدا را باورچیوں سے، نائیوں سے، مراسیوں سے، تیلیوں سے یہ دین لینے کے بجائے اگر کبھی سادات کے در پہ آپ آ جاتے، سادات کربلا کے در پہ آپ آتے، تب آپ کو پتہ چلتا کہ واقعاً اسلام کی تعلیمات ہیں کیا. خیر سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتے ہیں وہ ان حضرت کی اس بونگی کو پکڑ لیں گے کہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے لٹرلی، جو اللہ رجوع کے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. فقیر کو اجازت دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نئے دلائل، نئے عبارات کے ساتھ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرہ.